خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی الحمدللہ، جس سے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 146 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تحفظ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 146۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں۔ الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے اور عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، ہا کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، با کے اوپر کلکلا، ابناءہم، وَإِنَّ فَرِيقًا، را کو باریک اور قوف کو موٹا کر کے اور اس کے آواز کو میم کے ساتھ ملائیں گے بھی۔ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق، اب اس کو حقا نہیں پڑھ سکتے، حقا ایسے نہیں، بلکہ یہاں پہ اسٹریس دیں گے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ الذین، بے شک وہ لوگ، آتیناہم جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما جس طرح، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یقیناً وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق یہ حق ہے، مِن ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پھر ہرگز نہ تم ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کے احکامات ہوئے اور کچھ لوگوں نے اس کے پر اعتراض اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہونا چاہیے، تو وہ چینج ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے تو ویسے ہی جیسے نماز کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، ویسے ہی انہوں نے اپنی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف کر دی جب انہوں نے سنا۔ بیسیکلی اس قبلے کی تبدیلی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تھی کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے، اللہ کے حکم کو کون زیادہ امپورٹنس دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکشنز، کہ آپ کے لیے سمتیں میٹر کرتی ہیں، وہ تو اللہ کے لیے ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے لیے ہے، لیکن بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کون کرتا ہے، اس کی بات کو مانتے ہوئے قبلے کو چینج کون کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو یہود و نصارہ تھے، یا جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب دی گئی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی پیروی انہوں نے نہیں کی، اور ان میں سے بعض، وہ تو یہود الگ طرف مڑ کے نماز پڑھے تھے اور عیسائی الگ، وہ تو اپنے میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی کہاں سے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے نا، کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اتنے خواہشات کے اوپر چلتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اہل کتاب یہ ایسے لوگ ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ان تمام احکامات کو یوں پہچانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر آپ کی تمام صفات موجود ہیں، تو یہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق کو چھپا دیتے ہیں، جو آپ کی صفات کو چھپا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ الحق من ربک، یہ سارے کے سارے اگر آپ کے اوپر ایمان نہ لائیں، یہ سارے کے سارے اگر مخالفت میں آ جائیں، یہ سارے کے سارے اگر حق کو چھپانے کی کوشش کریں، پھر بھی یہ حق تو حق رہے گا۔ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو لوگوں کی مخالفت آپ کو اس شک میں نہ ڈال دے کہ آیا کہ یہ حق ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار جھوٹا کہا جائے تو الٹیمیٹلی لوگ اس کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے آپ کے اوپر، اور یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے یہ آپ وسلم کے رب کی طرف سے حق ہے، اور آپ وسلم کو اس میں شک کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ یہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ کتاب کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں، حالانکہ کچھ ایسے تھے جو کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا تھا، کیونکہ ان کی کتب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا زیادہ ان کی کتب کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچان رہے تھے نا، ویسے ہی ان کو بھی پہچان رہے تھے۔ کچھ نے تو جاننے کے بعد، سب کچھ پڑھنے کے بعد اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان تمام باتوں کو جو انہوں نے پڑھی تھی ان سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ بیسکلی یہودیوں کے عالم تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی صفات کو پہچانا اور یہ ایمان لے کے آئے۔ تو مطلب پہلے بھی ایمان رکھتے تھے اپنی کتاب کے اوپر، اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے اوپر ایمان لایا، اور ان کے کچھ ساتھی بھی تھے جو کہ مزید ایمان لے کے آئے تھے۔ تو کچھ ایسے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو پہچاننے کے باوجود حق کو پھر بھی وہ انکار کر لیتے ہیں اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا انکار آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے اس کے اوپر ہمیں کبھی بھی شک نہ ہو کہ یہ سچ بات ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو کہ ہم غلط ڈائریکشنز کے اندر چلے جائیں، غلط چیزوں کے اوپر ہم فالو کرنا ان کو شروع کر دیں، اور جو لوگ ہمیں بتائیں ہم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔